کی عظمت کا یہ محرام حرم اور عرش کے زینوں پہ لکھا ہے، اور سیاسی نفرتوں کی آگ ان کو کیا بجھائے گی، یہ قرآن کاغذوں پر نہیں سینوں پہ لکھا ہے۔ حضرات گرامی، تو آئیے اس مقدس کلام کی تلاوت و سعادت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز ہو۔ اس کے لیے ہم آواز دینا چاہتے ہیں جناب حضرت مولانا عبدالحق صاحب قاسمی دعوت برکات ملالیہ کو اس شعر کے ساتھ کہ خواہش ہے کہ دل دیوانے سرکار ہو جائے، یہ خواہش ہے کہ دل دیوانے سرکار ہو جائے، مگر ایسا ہو آپ آئے تو پھر ہوشیار ہو جائے، اور نظر ہر صورت قرآن میں آئے آپ کی صورت، تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے۔ ایک اعلان ہے، ہماری بہنوں کے بیٹھنے کا جو انتظام ہے وہ عورتوں کے لیے مسجد کے پیچھے حافظ شاکر صاحب کے کھیت میں انتظام کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم۔
ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ تھے جناب حضرت مولانا عبدالاحد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جن کی تلاوت سے آج کے خوبصورت محفل کا خوبصورت انداز میں آغاز ہو رہا تھا. حضرات گرامی، قاری صاحب بڑے ہی اصول و ضوابط، صفات و مخارج کے پورے لحاظ کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرات محترم، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا دونوں ہی باعث اجر و ثواب ہے. اور پھر جب قاری صاحب کی زبان سے اصول و ضوابط، صفات و مخارج کی پورے لحاظ کے ساتھ ہو تو اس کی اہمیت و افادیت میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا ہے. عامر بھائی تھوڑا سا آواز کھولیں. حضرات گرامی، اب آئیے، اللہ کی تعریف کے بعد اگر کوئی ذات تعریف کے لائق ہے تو اللہ کے دلارے، خدا کے پیارے ابراہیم و قاسم کے روح پرور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرات گرامی، وہ ذات جس کے بارے میں سیدنا شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا: بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضرات گرامی، وہ ذات جس کے بارے میں منور رانا نے کہا: میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی. ارے زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، اور میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دینے کی. وہ ذات جس کے بارے میں اردو ادب کے ٹائیگر جناب ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. حضرات گرم، یہی بات جب ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے بانی تک پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں: سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکہ کو سجایا گیا. حضرات گرامی، وہ ذات جس کے بارے میں علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا: قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی. حضرات گرامی، یہی بات جب خالص زاہد مظفر نگری تک پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں: پھیلی تو عطردان سے خوشبو نہیں گئی، پھیلی تو عطردان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، پھیلی تو عطردان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی. حضرات گرامی، تو آئیے اس نبی کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دوں جناب حافظ ذبیح اللہ صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت و محبت کا ایک حسین گلدستہ پیش کریں. چل تو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں نعت پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے. بہت خوب. ارادے
اللہ دیتا ہے دوا انسان کرتا ہے کیا بات ہے شفا اللہ دیتا ہے دوا انسان کرتا ہے دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے دوا انسان کرتا ہے اور آئیے حضرات مکمل پیش کر رہا ہوں سماعت فرما لیں عطا کرے نوازش سراپا دین حق ہے زندگی فاروق اعظم کی سراپا دین حق ہے زندگی فاروق اعظم کی سراپا دین حق ہے زندگی فاروق اعظم کی سراپا دین حق سراپا دین حق ہے زندگی فاروق اعظم کی کلام پاک نے تائید کی فاروق اعظم کی کلام پاک نے تائید کی فاروق اعظم کی بہت خوب اور زمانے برس میں جاتا نشان کفر و ضلالت کا اور زمانے برس میں جاتا نشان کفر و ضلالت کا زمانے برس مٹ جاتا زمانے برس مٹ جاتا نشان کفر و ضلالت کا نشان کفر و ضلالت کا اگر کچھ اور ہوتی زندگی فاروق اعظم کی اگر کچھ اور ہوتی زندگی فاروق اعظم کی کیا ہے فالج مار دے گیا ملے گی یقین جنت محبت ہے اگر دل میں ملے گی یقین جنت محبت ملے گی یقین جنت محبت ہے اگر دل میں ملے گی یقین یار یہ لائٹ صحیح کراؤ یار لگا نہیں ہے
اچھا ڈاکٹر کے دکھاؤ یار پیچھے کی دیے عامر صحیح کرے یار ٹینشن مت کرو ٹھیک ہو جائے گا زیادہ نہیں میرا مشکل دن میں 2-3 منٹ چلتا ہے یار مار کے رکھ لے لائف سے نکل گئے سب پکڑ کے رکھا دے اسکول دقت ہی ہے بہت زیادہ سارے نیتا ہوٹوں کا وقت چاہیے ایسا نیتا بنتے آف پہ تو کہا یار تھوڑی دیر کے لیے ادھر آپ ادھر حمزہ چلے جائے ملے گی دل اپنی جنت محبت ہے اگر دل میں ملے گی دل اپنی جنت محبت ہے اگر دل میں ملے گی دل اپنی جنت
محبت ہے اگر دل میں رسول پاک کی صدیق کی فاروق اعظم کی رسول پاک کی صدیق کی فاروق اعظم کی. اور آئیے حضرات ایک نعت پاک اس کو بھی سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. تھوڑا سا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہیے. تھوڑا سا یہاں وہاں ادھر ادھر. کیا بات ہے بھائی، بہت خوب. یہاں وہاں ادھر ادھر گلی گلی نگر نگر. یہاں وہاں ادھر ادھر گلی گلی نگر نگر زبان زبان پر عمر. کیا بات ہے بھائی، بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طرح دوسرا بند بھی سماعت فرما لیں کہ بتوں کے گھر کو چھوڑ کر بتوں کے گھر کو چھوڑ کر خدا سے خود کو توڑ کر غرور کفر چھوڑ کر ندائے حق کو اوڑھ کر. کہ بتوں کے گھر کو چھوڑ کر خدا سے خود کو توڑ کر غرور کفر چھوڑ کر ندائے حق کو اوڑھ کر لوگ آ گئے نبی کے گھر. عمر 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 اور اسی طرح نعت پاک کا تیسرا بند بھی سماعت فرما لیں. عطا کرے نوازش. کہ شریک زندگی بنی شریک زندگی بنی ہے فاطمہ کی لاڈلی. شریک زندگی بنی ہے فاطمہ کی لاڈلی. حسن حسین نسبتی خسر ہے حضرت علی. بہت خوب. شریک زندگی بنی ہے فاطمہ کی لاڈلی. حسن حسین نسبتی خسر ہے حضرت علی. نبی کے رشتہ دار ہیں ابوبکر کے وہ یار ہیں. نبی پاک کے خسر عمر 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 عمر. اور نعت پاک کا آخری بند سماعت فرما لیں. عطا کرے نوازش. کہ چلا وہ ملک شام ہے چلا وہ ملک شام ہے جو وقت کا امام ہے. لیے ہوئے لگام ہے سواری پر غلام ہے. کہ چلا وہ ملک شام ہے جو وقت کا امام ہے. لیے ہوئے لگام ہے سواری پر غلام ہے. یہودیوں نے یہ کہا کتاب میں ہے جو لکھا. یہودیوں نے یہ کہا کتاب میں ہے جو لکھا. یہی تو ہے وہ معتبر. عمر 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 بھائی بہت عمر خوب. عمر سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت خوب. ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ تھے جناب حافظ ذبیح اللہ صاحب. بہت ہی اچھے انداز میں آپ تمام حضرات سے رخصت ہوئے. حضرات گرامی بھائی خطابت کے میدان میں چلے اور گزارش کریں کہ اس خطیب سے جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا کلاکار بھی
کیونکہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ چند ہی منٹوں کی گفتگو میں سامعین کو اپنا بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ آئیے اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال ہے کہ بھیگی پلکوں کی طرح تم بھی برس جاؤ گے، بھیگی پلکوں کی طرح تم بھی برس جاؤ گے، ہجر کی دھوپ میں ممکن ہے جھلس جاؤ گے، وقت دیدار ہے لو دیکھ لو چہرہ ان کا، ایسے لوگوں کی زیارت کو ترس جاؤ گے۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ پربہار اور پر رونق محفل تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے درد مندوں نے منعقد کیا ہے۔ وہ درد مند جن کے دل میں حصول علم کی تڑپ ہے، ہر ایک کے تئیں ان کا یہ نظریہ اور یہ جذبہ ہے کہ امت کا ہر فرد، ہر انسان، ہر شخص پڑھا لکھا رہے، کوئی جاہل اور ان پڑھ نہ رہے، کیونکہ انہوں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ یہ امت جس کا حضرات، میں منتظمین جلسہ بھی گزارش کروں گا کمیٹی کے لوگوں سے، نوجوانوں سے، جتنے بھی بچے کرسیوں پر بیٹھے ہیں انہیں سمجھا بجھا کر نیچے بیٹھانے کی کوشش کریں اسٹیج کے سامنے، اور جتنے بڑے حضرات ہیں ان کے لیے کرسیاں چھوڑ دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جتنے بھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں، اسٹیج کے سامنے آ جائیں۔ گاؤں کے تمام نوجوانوں سے گزارش ہے انہیں سمجھا بجھا کر نیچے بیٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ جو مجلس ہے، اس مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مل جل کر کے بیٹھا جائے، کیونکہ اس طرح کی مجلس پر اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات کے وعدے کیے گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس طرح کی جب مجلسیں کہیں بیٹھتی ہیں، لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، تو رب ذوالجلال کی طرف سے ان پر عنایت یہ ہوتی ہے کہ فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال کے نورانی مخلوق جا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کی طلب اور ان کی جستجو، ان کی آرزو کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ رب ذوالجلال سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے کیا مانگا اور کس سے پناہ مانگی۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں جنت کو طلب کیا اور تیری بنائی ہوئی جہنم سے پناہ مانگی۔ رب ذوالجلال ان کو گواہ بنا کر کے عرض کرتا ہے میں انہیں معاف کر دیا، گرچہ ان لوگوں نے نہ میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھا نہ میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھا۔ تو اس مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ بیٹھیں، کہنے والے کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کے جذبے سے اور داعیے سے بیٹھیں، جم کر کے بیٹھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو سب سے بہترین طریقہ رہا ہے، جس میں قرآن نے باقاعدہ یہ آیت نازل فرمائی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اے لوگوں جب نبی کے مجلس میں بیٹھو تو اپنی بات کو اللہ اور رسول اللہ سے آگے بڑھ کر کے نہ کرو. دوسری جگہ فرمایا, اسی آیت میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو جب نبی کی مجلس میں آیا کرو تو اپنی آواز کو پست رکھا کرو, اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو. خدا نہ خواستہ تمہاری زبان سے آواز تیز نکل جائے جو نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال صالحہ بیکار چلے جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو. یہ نبی کی مجلس کا تقاضا ہے کہ جہاں بھی نبی کے نام سے, اللہ کے نام سے, رسول اللہ کے نام سے جس بھی مجلس کا انعقاد کیا جائے تو ہم پوری اسلامی تشخصات کو برقرار رکھیں اور اسلامی تعلیمات کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ پیغام دے کہ ہمارا یہ پیغام ہے, اسلام کا یہ پیغام ہے کہ جو بھی کوئی عمل جو اللہ کی نسبت سے ہے اور اللہ کے نام پر ہے تو اس میں اللہ کے رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت لازم ہونی چاہیے. تو جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں یا کرسیاں لے کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ سر جوڑ کر کے بیٹھیں, بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں کہ بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے شیطان بسیرا کرے گا اور شیطان جب بسیرا کر لے گا تو آپ کے ذہن کو منتشر کرے گا, دماغ کو منتشر کرے گا, یعنی باتوں میں مشغول کر دے گا. آپ کو اس منبر رسول سے وہ باتیں سننے کے لیے آپ کے کان کو آمادہ نہیں کرے گا بلکہ دنیا کے خرافات میں آپ کو متوجہ کر دے گا. اس بنا پہ ایک بار پھر آپ سے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ مل جل کر کے بیٹھے, سر جوڑ کر کے بیٹھے, پورے دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ بیٹھے اور اس نسبت سے بیٹھے کہ جو بھی آج اس مجلس سے, اس اسٹیج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں کی جائیں گی, بتلائی جائیں گی, اس پہ انشاءاللہ الرحمن جتنی ہماری طاقت ہے, جو ہمارے بس میں ہے, اس پر عمل کریں گے. اس نسبت سے بیٹھیں, آپ کا بیٹھنا عبادت ہو جائے گا کیونکہ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے. اگر آپ کی نیت درست ہوگی کہ ہم اس نسبت سے اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مہمان اور وارثین انبیاء آئے ہوئے ہیں جو ہمیں دین کی باتیں بتلانے کے لیے آئے ہیں, وہ باتیں جو بے شمار کتابوں میں ہم پڑھ کر کے بھی حاصل نہ کر پائیں گے, وہ چند گھنٹوں کی گفتگو میں ہمیں وہ تمام چیزیں مل جائیں گی. تو نیت درست کر کے سب سے پہلے بیٹھے, نیت درست کر لیں کیونکہ جیسی طلب ہوگی, جیسی نیت ہوگی ویسی طلب ہوگی, ویسی طلب ہوگی تو اس کے اثرات اور اس کے نتیجے ویسے ہی سامنے آئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کی اس آیت کا انتخاب کیا تھا جو قرآن جلسے کے افتتاح کے شروعات کے وقت میں جس آیت کو تلاوت کی گئی تھی اسی آیت کو میں نے بھی اپنی بات کرنے کے لیے منتخب کیا کیونکہ اس امت کے جو سب سے بڑی امتیاز اور خصوصیت رہی ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے رہی ہے, تعلیم کی حصول کی رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جائیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے آخری نبی بنا کر کے لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا. وہ وقت ایسا تھا کہ دنیا کی تمام برائیاں اس معاشرے, اس سماج میں اس وقت پائی جاتی تھیں. جتنی بھی برائیاں آپ جو سوچ سکیں اپنے ذہن میں لائیے, ان تمام کو سوچ لیجئے. جتنی بھی برائیاں تھیں اس زمانے پائی جاتی تھی, اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور اپنے برگزیدہ اور نیک بندے نورانی مخلوق کو, حضرت جبریل کو, اپنے پیغام کو لے کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ بھیجا تو قرآن کی 114 سورتوں میں سے سب سے پہلے جس سورت کا انتخاب فرمایا سورہ اقرا یعنی سورہ علق کی ان 5 آیتوں کا انتخاب فرماتا. اللہ تو حکیم ہے, اللہ تو علیم ہے, اللہ تو بصیر ہے, وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. پھر بھی اللہ قرآن کے 30 پاروں میں سے کسی اور آیت کا انتخاب نہیں فرمایا. اس زمانے میں زناکاری عام تھی, زنا کی حرمت پہ آیت نازل فرما دیتا. سود خوری عام تھی, سود کے حرام ہونے پر اللہ سب سے پہلے اس آیت کو نازل فرما دیتا. لوگ ہزاروں معبود
को पूछते थे सबसे पहले उनकी नफी कर देता और बेशुमार आयत नाजिल फरमा देता। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने कुरान की जिस सबसे पहली आयत का इंतखाब फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये पैगाम देना था ये पनपने वाली इस उम्मत को कि तुम्हारा जो इम्तियाज होगा, तुम्हारी जो खुसूसियत होगी, जो तुम्हारी शान होगी, वो ये कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारी खुसूसियत होगी, इल्म से तुम्हारा दामन बिल्कुल हमेशा भरा रहेगा और इल्म के हुसूल के मतवाले बनोगे। क्योंकि इस कौम मुसलमान और जाहिल रहे ये उसकी इम्तियाज नहीं, उसकी पहचान नहीं। मुसलमान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसी बिना पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली कुरान की आयत नाजिल हुई वही लफ्ज इक़रा से कि पढ़ो, हुक्म है पढ़ो। किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से उलूम को हासिल करना है, रब्बे जुल जलाल ने उसको भी फरमा दिया बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़ना है जो तुम्हारा खालिक है, जिसने तुम्हारी तखलीक फरमाई है, तुम्हें आदम से वजूद बख्शा है। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, क्या हजरत इंसान पर ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि कोई काबिल शय जिक्र, काबिल शय कोई चीज नहीं थी। रब्बे जुल जलाल ने अपनी कुदरत से और अपनी कुदरत कामिला से इंसान को आदम से वजूद बख्शा और फिर उसके बाद इतने बड़े इसके लिए नाजो नखरे बर्दाश्त किए, खिलाफत अर्जी का इसे मुजदा सुनाया, मस्जिदुल मलाइका बनाया और सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया। कुरान में इस इंसान की करामत का जो ताज रब्बे जुल जलाल ने फरमा दी वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने हजरत आदम की औलाद को सबसे मुअज़्ज़ज़ बनाया है, मुकर्रम बनाया है। और इसकी जिस्मानी साख्त को लेकर के फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में ढाला है जो हर एतबार से सबसे बेहतर है, सबसे करीम है, सबसे उम्दा है, सबसे अल्लाह की बेशुमार शाहकारों में से सबसे बेहतरीन शाहकार जब अल्लाह रब्बे जुल जलाल की ये है तो इसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसको खिलाफत अर्जी का सबसे बड़ी जिम्मेदारी देनी है। जो समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही मखलूक खुदा में इंसाफ कर सकेगा, निजाम को मुनज़्ज़म तरीके से चला सकेगा और दूसरों के हुकूक को बाकायदा मुकम्मल तौर से अदा कर सकेगा। इसी बिना पे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रब्बे जुल जलाल के नाम से पढ़ना है जो तुम्हारा खालिक है। इस चीज को मत भूलना कि तुम्हारा खालिक वो है, उसके नाम से पढ़ना है। फरमाया ए इंसान इसको भी जान लो तुम्हारा खालिक कौन है। तुम क्या थे, खलक़ल इंसान मिन अलक़, खून के जमे हुए लोथड़े से तुम्हें बनाया है, उससे तुम्हें पैदा किया है। उस रब की ताकत को जानो, उस रब की कुव्वत को जानो, उसकी शाहकारों को समझो, जानो कितना अजीम है मेरा रब जिन्होंने इस कदर से आदम से हमें वजूद बख्शा है। तो लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। और रब्बे जुल जलाल ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया है फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। एक जमात ऐसी होनी चाहिए, एक जमात ऐसी इस उम्मत में होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए कि जाकर के उलूम दीन को हासिल करें, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन के खुसूसियात से मुत्तसिफ हो और फिर जब पलट कर अपने वतन आए, अपने इलाके में आए, घर बार में आए, तब उनको लोगों को दीन की बातें बतलाएं, अल्लाह के अजाब से डराएं और जन्नत के रास्ते उन्हें बतलाएं। इस उम्मत की जिम्मेदारी है। इसी बिना पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान पर इतना उलूम दीन का हासिल करना फर्ज है, फरीज़ा और उसकी जिम्मेदारी। हराम की के उलूम हासिल हो जाए इतना फर्ज और जरूरी है। अगर कोई किसी तरह के बहाने करता है कि हम उलूम हासिल नहीं कर सकते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के खिलाफ करता है। और जानते हैं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हुक्म के खिलाफ अगर करेंगे तो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा ऐ मोमिनो, ऐ वो लोगों जो अभी गफलत में पड़े हुए हैं, अपने बच्चों को उलूम दीन के लिए तैयार करें। कल क़यामत के दिन
آپ سے جب پوچھا جائے گا اور خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کے بچوں کو اللہ کے یہاں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے، رب ذوالجلال جب ان سے پوچھے گا تم نے علوم دین کو حاصل کیوں نہ کیا، تو جواب دیں گے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہیں گے اے اللہ اگر میں مجرم ہوں، کسی وجہ سے میں تیرے بتائے ہوئے ان حدود کو جس پر تیری پابندیاں لگی ہوئی تھی اس کا میں مرتکب ہوا ہوں، تو اس کے ذمہ دار میرے گارجین اور ذمہ دار ہیں، اور رب ذوالجلال ہم نے ان کی تابعداری، انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، رب ذوالجلال ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے بڑوں کو دیکھ کر کے ہم نے اپنی زندگی کے تمام لمحات گزارے ہیں، لہذا آج اگر ہمیں عذاب ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہمارے والدین کو ڈبل عذاب دے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، سب سے بڑی اللہ کی فٹکار پڑے گی ایسے والدین پر، گارجین پر جو دنیا کے تمام کام اپنے بچوں سے تو کرا لیتے ہیں لیکن علوم دین کے حصول کے لیے انہیں آمادہ نہیں کرتے، انہیں مجبور نہیں کرتے۔ یہ والدین، یہ بچے کل قیامت کے دن اگر تصور میں لائیے ہمارے خلاف رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے یہ مقدمہ دائر کر دیں، رب ذوالجلال میرے ماں باپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ تو ڈرائیور بن جا، میں ڈرائیور بن کے دکھایا، میرے والدین نے مجھ سے مطالبہ کیا تو ڈاکٹر بن جا، میں ڈاکٹر بن کے دکھایا، میرے والدین نے مجھ سے مطالبہ کیا تو سائنٹسٹ بن جا، میں سائنٹسٹ بن کر کے دکھایا، میرے والدین نے مجھ سے مطالبہ کیا تو سول انجینئر بن جا، سافٹ ویئر انجینئر بن جا، اور دیگر جو شعبے جات ہیں انجینئر کے اس میں مہارت حاصل کر لے۔ رب ذوالجلال میں نے اپنے والدین کی باتوں کو مانتے ہوئے ان تمام چیزوں کو حاصل کیا جو میرے والدین مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے یا جو ان کی آرزو تھی۔ رب ذوالجلال اگر یہ مجھ سے مطالبہ کر لیتے اے بیٹے تو حافظ قرآن بن جا، عالم دین بن جا، داعی اسلام بن جا، مبلغ اسلام بن جا، نبی کا متوالا بن جا، نبی کا شہدائی بن جا، اللہ کے نام پر من مٹنے والا بن جا، رب ذوالجلال میں ضرور بن کر کے دکھاتا، اگر نہ دکھا پایا، نہ بن پایا تو اس میں سب سے بڑی کوتاہی میرے والدین اور گارجین کی ہے۔ اس بنا پہ اگر آج مجھے عذاب مل رہا ہے، تیرے عذاب کا میں مستحق ہو رہا ہوں، رب ذوالجلال سب سے بڑے مجرم میرے گارجین ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کیا بن پڑے گا، کیا منہ دکھائیں گے رب کے بارگاہ میں، مقدمہ قائم کرے گا وہی اولاد جس کے لیے ہم نے چوری کی، جس کے لیے ہم نے تمام گناہ کیے، جس کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو چھوڑا، روزوں کو چھوڑا، حلال کو حرام کی تمیز کیے بغیر رزق کو کمایا، بہنوں کے حقوق غصب کیے، بھائی کے حقوق مارے، تجارت میں ہم نے فراڈ کیا اور دیگر ناجائز طریقے پر روزی روٹی کمایا، بچوں کو پیٹ بھرا اور بچوں کو پیٹ کو پالا، ان کو جوان کیا، شادی بیاہ غیر شرعی طور پر کیا اور تمام خرافات کے مرتکب ہوئے، وہی اولاد کل ہمارے خلاف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقدمہ دائے گا۔ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچانے آئے گا۔ آپ اگر یہ دعویٰ کریں گے رب ذوالجلال یہ جھوٹ بول رہا ہے تو رب ذوالجلال آپ کے منہ پر تالا لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، منہ پہ تالا لگا دیا جائے گا، اس ہاتھ کے اندر طاقت ہو جائے گی بولنے کی، جسم کا ایک ایک رواں، جسم کا ایک ایک پارٹ، جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے حق یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ کیا بن پڑے گا بھائی ہو؟ ہم کیا وہاں پہ کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا، نہ وکالت ہوگی، نہ وساطت ہوگی، نہ کوئی سورس ہوگا، نہ کوئی منصب ہوگا، نہ کوئی عہدہ ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، کوئی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر ہمارے حق میں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ کیا بن پڑے گا؟ یہ ہماری دولت کام آئے گی، ہماری یہ جو دنیا کے جھوٹے عزت اور منصب ہیں یہ کام آئیں گے؟ ہرگز کام نہیں آئیں گے۔ اس بنا پر اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں سرخروئی ہو اور انارکی کم ہو تو 100% تعلیم یافتہ ہونا ضروری، 100% تعلیم یافتہ ضروری ہے۔ مسلم سماج میں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، لاکھوں
लाखों लाखों रुपए शादियों में खर्च किया जाता है, जहेज के नाम पर बाप की कमर को तोड़ दिया जाता है और बच्चियों की जिंदगियां उनकी ताफुन से भर दी जाती है, हर वक्त उनको सताया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए झूठी मक्कारी और दिखावे के लिए खर्च कर दिए जाते हैं, बैंक से लोन लेकर के और अवामुन नास से सूदी पैसे लेकर के शादियों की जीनत बढ़ाने के लिए लोन लिया जाता है, कर्जे लिए जाते हैं और बाकायदा 5%, 10% पर ब्याज लिया जाता है ताकि आने वाले लुटेरे और डाकुओं का पेट भरा जा सके। उसके लिए तो बाप कर्जा ले रहा है, लेकिन बेटे की तालीम के लिए कर्जे का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। ये समाज इस कदर बिगड़ चुका है, गर्चे सर पे टोपी रखे हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, लंबे लंबे कुर्ते हैं, जुब्बा दस्तार सजाए हुए हैं, नाम मुसलमान रखा हुआ है, 5 वक्ता नमाजी है, हाजी है, हाफिज कुरान भी है, आलिम दीन भी है, हज भी कर चुका है, उम्रे भी कर चुका है, लेकिन दुनिया के खुराफात में इस कदर पड़ा हुआ है, शादी ब्याह के मौके पर जाहिल से बदतर बन जाता है, अपने से नहीं दूसरों से कह करके जहेज का मुतालबा कराता है और कहता है कि बारात नहीं लाएंगे कैश दे दो, बारात नहीं लाएंगे कैश दे दो, सामान मत देना पैसे दे देना, गाड़ी मत देना पैसे दे देना। ये पढ़ा लिखा तबका ये पूरे समाज का नासूर बन चुका है, क्योंकि उन्होंने वो तालीम हासिल नहीं की, उस निस्बत से नहीं की जो मतलूब खुदा था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। जो तालीम अल्लाह से दूर करे मेरे भाई ये वो फितना है। लिहाजा आज अगर हम शादियों पर 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं, कम कीजिए, खड़े हो ये नौजवान तबका खड़ा हो, कहे कि हम पढ़े लिखे हैं, नबी की सुन्नतों को पढ़े हैं, नबी की हदीस मुबारका को पढ़े हैं, कुरान को पढ़े हैं, कुरान की तराजिम और उसके मानी को हमने समझा है, इसके खिलाफ नहीं करेंगे। माँ बाप नाराज हो जाए, समाज हमारा बाइकाट कर दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, रब राजी है, हर कोई राजी हो जाएगा और रब नाराज है, हर एक को जिंदगी भर खुश करते थक जाएंगे, कब्र के गड्ढे में चले जाएंगे, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, वजूद खत्म हो जाएगा, शिकवा करने वाले, शिकायत करने वाले कम नहीं होंगे। इस बिना पे सबसे ज्यादा खर्च जो करे अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करे, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें। तो आज के इस समाज में, आज के इस जलसे में कौन कौन ऐसा शख्स है जो जहेज की लानत से अपने आप को बचाना चाहता है और इस नासूर को खत्म करने की कोशिश करना चाहता है कोई मर्द मुजाहिद इसमें? है कोई ऐसा? नहीं है। मुनाफिकत कूट के भरी है। नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज की हक्कानियत हमारे दिलों के अंदर नहीं, उसका पैगाम हमारे दिलों के अंदर नहीं है, लालच पड़ा हुआ है। और आईना दिखाएंगे समाज को। मेरे भाइयों, तालीम पर खर्च करो, तालीम गाहों पर खर्च करो, जितने भी हुसूल इल्म के रास्ते हैं उनमें खर्च करो। अगर ये खर्च करेंगे तो आपके लिए भी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेशुमार फायदे होंगे। रब्बे जुल जलाल हमें और आपको कहने से अमल साले की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हजरत वाला रुखसत हुए। हजरत गिरामी, अब आइए नाते कलाम पेश करने के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ रफ़ीक़ मोहतरम जनाब हाफिज फैज़ानुल्लाह साहब कबीर नगरी से को आए और नाते कलाम पेश फरमाए। तसव्वुर में अजब तैबा का मंजर जाग जाएगा, कलम अंगड़ाई लेगा और सुखनवर जाग जाएगा। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समात का वज़ू कर लो, नबी का जिक्र सुनने से मुक़द्दर जाग जाएगा। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु। नात बाग से पहले चंद शेर। हर अता पर मन मिटेंगे फख्र से और शान से। सुभान अल्लाह।
ہر عطا پر مر مٹیں گے فخر سے اور شان سے. اہل اسٹیج کے حوالے سے خصوصی توجہ کریں. جی عطا کریں. ہر عطا پر مر مٹیں گے فخر سے اور شان سے. ہر عطا پر مر مٹیں گے فخر سے اور شان سے. عشق ہے آقا سے ہم کو بڑھ کے اپنی جان سے. عشق ہے آقا سے ہم کو بڑھ کے اپنی جان سے. ہر عطا پر مر مٹیں گے فخر سے اور شان سے. ہر عطا پر مر مٹیں گے فخر سے اور شان سے. عشق ہے آقا سے ہم کو بڑھ کے اپنی جان سے. عشق آقا کو جڑانے دین سے ایمان سے. عشق آقا کو جڑانے دین سے ایمان سے. ہر عطا پر مر مٹیں گے فخر سے اور شان سے. اور شعر مولانا قمر الزمان صاحب کی سوچ عطا کریں نوازش. خواب میں ہمیں کو عطا میزبانی کا شرف. خواب میں ہم کو عطا میزبانی کا شرف. بادب کہے نا سبا ایوب کے مہمان سے. بادب کہے نا سبا ایوب کے مہمان سے. آئیے نعت پاک کے چند شعر. بیدار تھا بیدار ہے بیدار رہے گا. بہت خوب. بیدار تھا بیدار ہے بیدار رہے گا. بیدار تھا بیدار ہے بیدار رہے گا. بیدار تھا بیدار ہے بیدار رہے گا. ہر دور میں یہ نوجوان بیدار رہے گا. ہر دور میں یہ نوجوان بیدار رہے گا. بیدار تھا بیدار بیدار رہے گا. ہر دور میں یہ نوجوان بیدار رہے گا. بیدار رہے گا. بیدار 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 رہے گا. ہر دور میں یہ نوجوان بیدار رہے گا. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. بیدار 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 رہے گا. ہر دور میں یہ نوجوان بیدار رہے گا. اور شعر عطا کریں. مولانا شاہد صاحب خصوصی توجہ. عطا کریں. اقرا سے ہوئی جس کی ہے تعلیم ابتدا. واہ. اقرا سے ہوئی جس کی ہے تعلیم ابتدا. اقرا سے ہوئی جس کی ہے تعلیم ابتدا. اقرا سے ہوئی جس کی ہے تعلیم ابتدا. بیداری تعلیم کی آئی ہے یہ ندا. بیداری تعلیم کی
آئی ہے یہ ندا، بیدار 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 رہے گا، ہر دور میں نوجوان بیدار رہے گا، اسلام کا اسلام ہے اسلام رہے گا، اسلام کا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن کی تلاوت کی ہو گھر گھر میں ایک فضا، قرآن کی تلاوت کی ہو گھر گھر میں ایک فضا، قرآن کی تلاوت کی ہو گھر گھر میں ایک فضا، فیضان اپنے دل کی لگاتا ہے یہ صدا، فیضان اپنے دل کی لگاتا ہے یہ صدا، قرآن کی تلاوت کی ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو گھر گھر میں ایک فضا، فیضان اپنے دل کی لگاتا ہے یہ صدا، بیدار 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 رہے گا، ہر دور میں یہ نوجوان بیدار رہے گا، اسلام کا اسلام ہے اسلام رہے گا، بیچ میں کبھی کبھی سبحان اللہ کہہ دیجیے، ایسا لگ رہا سب سو گئے، بہت اچھا، قاری صاحب خصوصی توجہ اس شعر پہ، عطا کر نواز، عصری ہو کہ دینی ہو تعلیم کا معیار، عصری ہو کہ دینی ہو تعلیم کا معیار، عصری ہو کہ دینی ہو، عصری ہو کہ دینی ہو تعلیم کا معیار، لیکن رہے ذہن میں ہر پل یہ غم سوار، لیکن رہے ذہن میں ہر پل یہ غم سوار، توحید و رسالت کا دامن نہ ہو مسمار، توحید و رسالت کا دامن نہ ہو مسمار، ہر حال میں تھا میرا اسلام میرے جان، بیدار تھا بیدار ہے بیدار رہے گا، بیدار تھا بیدار ہے بیدار رہے گا، ہر دور میں یہ نوجوان بیدار رہے گا، اسلام کا اسلام ہے اسلام رہے گا، بیدار تھا بیدار ہے بیدار رہے گا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب آئیے حضرات گرامی ایک مرتبہ پھر خطابت کے میدان میں چلے اور گزارش کریں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے جناب حضرت مولانا مسعود احمد صاحب رشیدی دامت برکاتہم العالیہ سے بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ کہ وہ آئیں اپنے ایمانی عرفانی حقانی بیان سے خوابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ ہلو